السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں نکاح کے بارے میں۔ نکاح کے بارے میں، اور وہ بھی نکاح بھی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ نکاح ہے، بلکہ دنیا کا موسٹ امپورٹنٹ نکاح، اور وہ نکاح ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے دن 10 ربیع الاول کا جناب حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ وہ زوجہ ہیں رسول کریم کی جو کہ سب سے زیادہ امیر تھیں اور سب سے زیادہ انڈیپینڈنٹ فیمیل امپاورمنٹ آج کل کے زمانے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسٹرانگ کردار تھیں، اور وہ اپنا بزنس جو تھی وہ خود سے رن کرتی تھیں، اور انہوں نے رسول کے لیے، حضور کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ وہ زوجہ تھیں جو کہ رسول کریم کی ساتھ کھڑی تھیں، شانہ بشانہ، عورتوں کے لیے، آج کل کی عورتوں کے لیے ایک مثال تھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو کچھ نہیں کر سکتی، عورتیں تو بیکار ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے ایک عورت کیا تھی، تو یہ تھیں جناب خدیجہ۔ اور جناب خدیجہ کی زندگی کے اندر رسول کریم نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ جب ان کا وصال ہوتا ہے تو وہ وہی سال ہے جس میں حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوتا ہے، اور 1 سال کا سوگ جو تھا وہ منایا گیا تھا۔ 1 سال رسول نے، ہمارے حضور نے 1 سال سوگ منایا تھا۔ یہ بات ہے سننے والی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں 3 دن کا سوگ ہوتا ہے بس ختم، اس کے بعد چلو پھرو، کچھ نہیں ہوتا۔ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے، میں مانتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان نے زندگی گزارنی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ چلو اٹھو، کھڑے ہو، کچھ کرو، لیکن سوگ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے نا، یہ آپ کیسے نکال سکتے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے حضور 1 سال سوگ منایا تھا حضرت خدیجہ کے بعد اور حضرت ابو طالب کے بعد۔ اور آج کے دن ہی حضرت ابو طالب کا بھی میں ذکر کرنا چاہتی ہوں تھوڑے سا، اس لحاظ سے کہ جو کہ ہمارے جو ہسٹورینس ہیں، جو کہ بنو امیہ ہی کی ہسٹری ہے، کیونکہ اس زمانے میں انہی کے تھے، عباسیز تھے، بنو امیہ تھے، جو تاریخ انہوں نے لکھی ہے مسح کر کے، وہی چلی آ رہی ہے ابھی تک، اور وہی ہمارے لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ لیکن تھوڑا سا آپ لوگ خود بھی سوچیں، کیونکہ ہم لاؤڈ تھنکنگ کر رہے ہیں، کوشچن کر رہے ہیں اپنی رسومات کو، اپنے بیلیفز کو، اپنی ہسٹری کو کوشچن کرنا چاہیے۔ جتنا آپ کوشچن کرتے ہیں اتنا ہی آپ سیکھتے ہیں۔ تو آپ خود سے کوشچن کیجیے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، اور میں نے بھی پڑھا ہوا ہے بچپن میں، ہمارے بچپن میں تک تو حضرت ابو طالب کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد سنا ہے کہ میں تو پاکستان میں بہت عرصہ پڑھی نہیں ہوں، لیکن سننے میں آتا ہے کہ اب بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ، اور وہ کافر تھے۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں صرف ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اچھا، اگر وہ ایسے تھے تو کیا نکاح جو تھا وہ کس نے پڑھایا تھا رسول کریم کا حضرت خدیجہ سے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ وہ نکاح جو پڑھایا گیا تھا وہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ کیا کفار کے اندر نکاح ہوا کرتا تھا؟ نکاح جو تھا وہ صرف ان لوگوں میں ہوتا تھا جو کہ دین ابراہیمی پہ ہوتے تھے، اور دین ابراہیمی پہ جو لوگ ہوتے تھے وہ بت پرست نہیں تھے۔ حضور کا خاندان بت پرست نہیں تھا، جناب بی بی آمنہ بت پرست نہیں تھیں، حضرت ابو طالب بت پرست نہیں تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے، اس لیے انہوں نے نکاح پڑھایا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایک آلموسٹ لائک اے کنسپیرسی ہے کہ ہمارے حضور کے ساتھ جتنے ان کے چاہنے والے تھے، جن سے وہ محبت کرتے تھے حضور، ان کو کسی نہ کسی طرح نا نیگیٹو روشنی میں دکھایا جاتا ہے، طریقے سے، سٹل طریقے سے نیگیٹو دکھایا جاتا ہے۔ اور جب کہ بنو امیہ کے جو خاندان کے لوگ تھے ان کو کسی نہ کسی طرح گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے زبردست مسلمان تھے، لیکن ان کے جو چاہنے والے تھے اور ان سے یہ جس سے ہمارے حضور محبت کرتے تھے وہ شاید اتنے ٹھیک کردار کے نہیں تھے۔ یا آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات پہ کہ جن لوگوں نے ہسٹری بنائی ہے، اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری کس نے بنائی ہے، اور ابھی تک جو ان کی اولادیں پھر رہی ہیں یہاں پہ، وہ ابھی تک یہی بات چل رہی ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں یہ سوال کرتے کہ وہ نبی، وہ پیغمبر جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب تھا، جس کے لیے کسی ساری کائنات جو ہے وہ بنائی گئی تھی، کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا وہ اپنے
اس پیغمبر کے لیے سوائے ایک کافر کے نعوذ باللہ کہ وہ ان کی کفالت کرتا، وہ ان کی پرورش کرتا، کوئی اور نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی کہ اتنا خدا ہے، پوری کائنات کا، کئی کائناتوں کا مالک ہے وہ، قیامت کے دن کا مالک ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو جو مالک یوم الدین ہے اس کے پاس کوئی اور شخص نہیں تھا اس پیغمبر کی کفالت اور پرورش کے لیے سوائے ایک کافر کے، وہ جو کہ رسول کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے، یاسین، یاسین، مدثر، کیا کیا نہیں پکارا رسول کو، کیا کیا خطاب نہیں دیے گئے. تو کوئی اور نہیں ملا تھا. اچھا چلو نہیں ملا تھا، اب نہیں ملا تھا تو رسول کی ڈھال بھی وہی تھے. اب ڈھال بننے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں، جو کہنے والے ہسٹری والے ہیں کہ ڈھال بھی بنے تھے تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. چلو ٹھیک ہے، نہیں معاف کرے گا. غار ثور کے اوپر ایک مکڑی نے جالا بنایا اور اس کی وجہ سے حضور جو تھے ان کی جو تھی جان بچ گئی کفار سے، جو ان کے پیچھے آئے تھے جب ہجرت کی جا رہی تھی. حضرت ابو بکر بھی ان کے ساتھ تھے. مکڑی کو مارنا منع کر دیا گیا کیونکہ اس مکڑی نے رسول کی، اس مکڑی نے، صرف ایک مکڑی نے رسول کی حفاظت کی. اس کے بعد تمام مکڑیوں کو مارنا منع کر دیا گیا. سورہ عنکبوت قرآن مجید میں اترتی ہے. لیکن وہ شخص جو کہ رسول کی کفالت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، جس کا اپنا پورا خاندان اسلام کے اوپر قربان ہو جاتا ہے. حضرت علی کے والد تھے نا حضرت ابو طالب، امام حسین کے دادا تھے نا، مسلم بن عقیل کے دادا تھے نا. سارا خاندان قتل ہو گیا، سارا خاندان شہید ہو گیا. امام حسن کی اولاد ساری شہید ہو گئی، سب کو شہید ہو گئے. لیکن وہ آدمی جو ہے وہ کافر ہے اور اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں. ان لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول بھی ان کی شفاعت نہیں کروا سکیں گے. جس شخص سے رسول اتنی محبت کرتے تھے اور وہ اس کی شفاعت نہیں کروا سکیں گے تو پھر میں اور آپ کون ہیں؟ کبھی سوچا ہے یہ بات کرنے سے پہلے؟ یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. شرم کا مقام ہے، اور شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ تاریخ لکھنے والے ہیں اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط تاریخ ہے اس تاریخ کو دہرائے جاتے ہیں. اللہ ان کو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن انہوں نے گناہ ان کا بہت بڑا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جہنم کے مختلف لیول ہیں. مجھے نہیں پتا کون جہنمی ہے، ہو سکتا ہے میں خود جہنمی ہوں. کیا پاسبل ہے کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ ہم بڑے اچھے ہیں وہ بالکل ہی بہت ہی خراب ہو، ناکارہ ہوں. لیکن قاضی، ہسٹورینز، عالم دین جو کہ غلط لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم میں بہت نیچے کا لیول ہے. تو ذرا سوچنے کی بات ہے، آپ لوگ بھی سوچئے اس بارے میں. لیکن ان دا مین ٹائم دس از بیرسٹر مقصومہ بخاری، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. اور حضور کا نکاح آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. جیسا میں نے کل کہا تھا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشی میں بھی شامل ہوتے ہیں اور اس کے غم میں بھی شامل ہوتے ہیں. یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، یہ رسول کا مہینہ ہے، اور یہ 9 ربیع الاول کے بعد جو ہے یہ اچھی خوشیاں آتی ہیں. تو ہم بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں، اور اپنا دھیان رکھیں. ٹیک کیئر. خدا حافظ.